بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زبان کیسے مٹھاس کو چکھتی ہے اور کیسے ذائقوں کو محسوس کرتی ہے۔ زبان ایک میوزیکل ہے لیکن کسی بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بہت احساس ہے۔ پاتے وقت آپ کتنی مہارت سے جانچ لیتے ہیں کہ درمیان میں کچھ ایسی شے آ گئی جسے یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر انڈے کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا یا ریت کا ذرہ، اور زبان بڑی اہم چیزوں میں حصہ لیتی ہے، مثلاً بولنا یا چکھنا۔ جب آپ کھاتے ہیں تو زبان کسی دعوت کے مستقرب میزبان کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹ رہی ہوتی ہے، ہر لقمے کو آگے دھکیلنے سے پہلے اس کی ساخت اور ذائقے کی پڑتال کرتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان ذائقے کی بڑس سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ریسپٹر خلیات ہیں جو زبان کی عباروں پر پائے جاتے ہیں اور تین قسم کی شکلوں میں ہیں: گول، کمبی کی طرح اور پتے کی شکل کی۔ یہ ہمارے بدن میں سب سے جلد دوبارہ بن جانے والی خلیات میں سے ہے اور 10 روز میں نئے آتے رہتے ہیں۔ برسوں تک نصابی کتابوں میں بھی زبان کا نقشہ دکھایا جاتا رہا۔ اس میں زبان کے مختلف علاقوں کو خاص ذائقے چکھنے سے منسوب کیا جاتا تھا۔ مٹھاس زبان کی نوک پر، کھٹاس اطراف میں، کڑواہٹ پچھلی طرف۔ اس نقشے کا سراغ 1942 میں لکھی گئی کتاب سے ملتا ہے جو ہارورڈ سے تعلق رکھنے والے ایڈون بورنگ نے لکھی تھی، اور ان کا ایسا لکھنے کی وجہ ایک جرمن زبان میں لکھا پیپر تھا۔ اس سے 40 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ بورنگ کو ایسے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس ذائقے کے تقریباً 10,000 بڈ ہیں۔ یہ پوری زبان پھیلے ہوئے ہیں، سوائے اس کے بالکل درمیان میں یہاں پر یہ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ اضافی بڈز منہ کی چھت پر ہیں اور گلے میں بھی۔ اسی وجہ سے کچھ ادویات کو جب ہم نگلتے ہیں تو کڑواہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ منہ کے علاوہ ذائقے کے ریسپٹر آنتوں اور گلے میں بھی ہیں۔ یہ خراب یا زہریلے کھانے کو پہنچانے کے لیے ہیں، لیکن یہ دماغ کے ساتھ ویسے منسلک نہیں جیسے منہ کے ریسپٹر، یا دماغ تک سگنل تو پہنچاتے ہیں لیکن ذائقے کا احساس نہیں کرتے۔ اور یہ اچھی بات ہے، ہم شاید وہ نہ چکھنا چاہیں جو ہماری آنکھ چکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ریسپٹر پھیپھڑوں، دل اور یہاں تک کہ خصوصیوں میں بھی پائے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ یہ لبلبے کو بھی سگنل بھیجتے ہیں تاکہ انسولین کی آؤٹ پٹ کو ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ ان ریسپٹر کی ارتقاء 2 عملی وجوہات رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں غذائیت سے بھرپور خوراک کی پہچان ہو سکے، مثلاً میٹھے اور پکے ہوئے پھل اور خطرناک سے بچا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ذائقے کے اس بارے میں بہت اچھی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کی ایک مثال 1774 کی یہ مشہور مہم جون جیمز کک بحر الکاہل میں اپنے دوسرے سفر میں تھے۔ ان کے عملے کے ایک شخص نے موٹی تازی مچھلی پکڑی۔ اسے پکایا کر کپتان اور 2 افسروں کو دیا گیا۔ انہوں نے چکھ کر اس کو اگلے دن کے لیے سنبھال لیا کیونکہ وہ پہلے ہی کھانا کھا چکے تھے، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی۔ اس رات کو تینوں کو شدید کمزوری محسوس ہوئی۔ کئی گھنٹے تک اس قدر مفلوج رہے کہ کک ایک پنسل تک نہ اٹھا سکتے تھے۔ ان تینوں کو جلاب دیے گئے تاکہ معدے صاف ہو جائیں۔ یہ قسمت کی دینی تھی۔ انہوں نے جو مچھلی کھائی تھی وہ پیفر فش تھی۔ اس میں ایک زہر ٹیٹوٹیوکسن موجود ہے جو سائنائڈ سے 1000 گنا طاقتور ہے۔ پیفر فش اپنے زہر کے باوجود جاپان میں ضیافت خاص ہے، یا اس کو فوگو کہا جاتا ہے۔ اس کو پکانا چند خاص تربیت یافتہ باورچیوں کا ہی کام ہے۔ یہ پکانے سے پہلے مچھلی کا جگر، آنتیں اور کال بڑی احتیاط سے الگ کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زہر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور جاپان میں ہر سال اوسطاً 1 شخص کی ہلاکت فوگو کھانے سے ہوتی ہے۔ فوگو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے مضر اثرات سامنے آتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور زیادہ تر زہریلی چیزوں کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ بیلا ڈونا نائٹ شیڈ سے لے کر فنگس کی ورائٹی تک بہت سی خطرناک چیزوں کے خلاف ذائقے کا یہ ریسپٹر خبردار نہیں کرتے۔ بطور دفاع ذائقے کا احساس بہت قابل اعتبار نہیں۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔